یادگار غالب ایپیسوڈ 12۔ در یکی عالم دو خاتم تا مجویی، 100,000 عالم و خاتم بگویی۔ جب مرزا اول بار مثنوی لکھ کر مولانا کے پاس لائیں تو مضمون مذکور اس اخیر شعر پر ختم کر کے لائے تھے۔ مولانا نے فرمایا، یہ تم نے کیا بکا ہے کہ متعدد عالموں میں متعدد خاتم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر لاکھ عالم بھی خدا پیدا کرے تو بھی خاتم النبیین ایک ہی ہوگا۔ بس اس مضمون کو مثنوی میں سے بالکل نکال ڈالو اور جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح بیان کرو۔ مرزا کو نہ وہابیوں سے کچھ خصومت تھی اور نہ ان کے مخالفوں سے کچھ تعلق تھا، بلکہ صرف دوست کی رضا جوئی مقصود تھی۔ انہوں نے مولانا کے حکم کو فوراً تعمیل کی۔ جو کچھ پہلے لکھ چکے تھے اس کو تو اسی طرح رہنے دیا، مگر اس کے آگے چند اشعار اور اضافہ کر کے کلام کو اس طرح مربوط کر دیا: غالب اندیش نپریزم ہمی، خرد ہم برخیش می گیرم ہمی، ای کہ ختم المرسلینش خوانده ای، دانم از روی یقینش خوانده ای. این الف لامی که استغراق راست، حکم ناطق مانع اطلاق راست، منشأ ایجاد ہر عالم یکیست، گر 200 عالم بود خاتم یکیست۔ اس کے بعد اسی مضمون کو اور زیادہ پھیلایا ہے، اور پھر مثنوی کو ان دو شعروں پر جن میں نظیر خاتم النبیین کے ممتنع بالذات ہونے کی تصریح ہے، ختم کر دیا ہے۔ منفرد اندر کمال ذاتی است، لاجرم مثلش محال ذاتی است، این عقیدت بر نگردم والسلام، نام را در می نوردم والسلام۔ اوپر کے بیان سے ناظرین کو معلوم ہوا ہوگا کہ مرزا کی طبیعت میں کس قدر سلامت روی تھی اور اعوجاج سے کس قدر ان کو ذہن ابا کرتا تھا۔ باوجود کہ مولانا فضل حق نے اس مسئلے کے متعلق جو کچھ ان کی رائے تھی مرزا کے خوب ذہن نشین کر دی تھی، اور مرزا اسی کو اپنی مثنوی میں بیان کرنا چاہتے تھے، مگر جس طرح ایک ٹیڑھی چیز نلکی میں آ کر سیدھی ہو جاتی ہے، اسی طرح مرزا کے راست بیانی نے اس ٹیڑھی رائے کے تمام بل نکال ڈالے، اور بغیر اس کے کہ مرز عقود مرزا کو وہابیوں کی حمایت منظور ہو، جو ٹھیک بات تھی وہ ان کے قلم سے بے اختیار ٹپک پڑی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے وہ مولانا کے جبر سے لکھا ہے، اس کو مرزا کے اصلی خیالات سے کچھ تعلق نہیں۔ داد سخن: ہماری سوسائٹی میں جو ایک عام دستور ہے کہ جو شخص اپنا کلام سناتا ہے اس کے ہر شعر پر خواہ اچھا ہو خواہ برا برابر تحسین و آفرین کی جاتی ہے، اور اچھے برے شعر میں کچھ تمیز نہیں کی جاتی۔ مرزا کی عادت بالکل اس کے برخلاف تھی۔ کوئی کیسا ہی معزز و محترم آدمی ہو، جب تک اس کا کوئی شعر فی الواقع مرزا کو پسند نہ آتا تھا وہ ہرگز اس کی تعریف نہ کرتے تھے۔ اخیر عمر میں تو ان کا ثقیل سماعت انتہا کو پہنچ گیا تھا، مگر پہلے ایسا حال نہ تھا۔ وہ کسی قدر اونچی آواز سے بات چیت اور شعر و سخن سن لیتے تھے، مگر جب تک کوئی شعر ان کے دل میں نہ چبھتا تھا ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ ان کے بعض معاصرین اس بات سے آزردہ رہتے تھے اور اس لیے ان کی شاعری پر نکتہ چینیاں کرتے تھے، مگر مرزا باوجود کہ ان کی طبیعت بہت صلح جو واقع ہوئی تھی، شعر کی داد دینے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ دیتے تھے، لیکن جو شعر ان کے دل میں چبھ جاتا تھا اس کی تعریف بھی ایسی کرتے تھے جو مبالغے کی حد کو پہنچ جاتی۔ وہ در حقیقت کسی کے خوش کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ذوق سخن ان کو بے اختیار کر دیتا تھا۔
شیخ ابراہیم ذوق، جن کی نسبت مشہور ہے کہ مرزا کو ان سے چشمک تھی، ایک روز جب کہ مرزا شطرنج میں مصروف تھے، منشی غلام علی خان نے ان کا یہ شعر کسی دوسرے شخص کے سنانے کو پڑھا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ خان مرحوم کہتے تھے کہ مرزا کے کان میں بھی اس کی بھنک پڑ گئی، فوراً شطرنج چھوڑی اور مجھ سے کہا، بھیا تم نے کیا پڑھا؟ میں نے پھر وہ شعر پڑھا۔ پوچھا کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا ذوق کا۔ وہ سن کر نہایت متعجب ہوئے، پھر سے بار بار پڑھواتے تھے اور سر دھنتے تھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مرزا نے اپنے اردو خطوں میں اس شعر کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ جہاں عمدہ شعر کی مثالیں دی ہیں، وہاں اس شعر کو ضرور لکھا ہے۔ اسی طرح خان مومن کا جب یہ شعر سنا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ کاش مومن خان میرا سارا دیوان لے لیتا اور صرف یہ شعر مجھ کو دے دیتا۔ انہوں نے اپنے متعدد خطوں میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سودا کا یہ شعر بھی ایک مقام پر لکھا ہے، دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن کوئی خوبا نہیں وہاں جنس گراں کا۔ ایک صحبت میں نواب مرزا خان داغ کے اس شعر کے بار بار پڑھتے تھے اور اس پر وجد کرتے تھے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے شاگردوں کے کلام سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ ان کی تعریف میں شاید ان کا دل بڑھانے کی حد سے زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ انہوں نے آخر عمر میں اپنے ایک شاگرد کی غزل دیکھ کر اس کی بے انتہا تعریف کی اور یہ کہا کہ اگر میں رشک کرنے کے قابل ہوتا تو تم محسود ہوتے اور میں حاسد۔ تعریف لکھنے کا ڈھنگ۔ مرزا پر تقریضوں کی بے انتہا فرمائش ہوتی تھی، اور جیسا کہ ظاہر ہے تعریف کے مستحق فی الحقیقت بہت ہی کم کتابیں ہوتی ہیں۔ مرزا کی طبیعت چونکہ سلحجو اور مرجان واقع ہوئی تھی، وہ کسی سے انکار تو نہیں کرتے تھے، مگر تقریض نگاری کا انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ کوئی بات راستی کے خلاف بھی نہ ہو اور صاحب کتاب خوش بھی ہو جائے۔ بہت سا حصہ تمہید میں یا مصنف کی ذات اور اس کے اخلاق یا اس کی محبت اور دوستی کے بیان میں یا اور لطیف اور پاکیزہ باتوں کے ذکر میں جو بے محل نہ ہو ختم ہوتا تھا۔ آخر میں کتاب کی نسبت چند جملے جو اصلیت سے خالی نہ ہوتے تھے اور مصنف کے خوش کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے، لکھ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ مرزا سے شکایت کرتے تھے کہ آپ نے ستائش میں مضائقہ کیا ہے۔ تقریض دیوان تفتہ۔ جب مرزا نے منشی گھر گوپال تفتہ کے دیوان کی تقریض جو کلیات نصر غالب میں ہے لکھ کر بھیجی تو انہوں نے بھی اس قسم کی شکایت کی تھی۔ مرزا اس کے جواب میں لکھتے ہیں، کیا کروں، اپنا شیوا ترک نہیں کیا جاتا۔ وہ روش ہندوستانی فارسی لکھنے والوں کی مجھ کو نہیں آتی کہ بالکل بھاڑوں کی طرح بکنا شروع کر دوں۔ میرے قصیدے دیکھو، تشبیب کے شعر بہت پاؤ گے اور مدح کے شعر کم تر۔ نثر میں بھی یہی حال ہے۔ نواب مصطفیٰ خان کے تذکرے کی تقریض کا ملاحظہ کرو کہ ان کی مدح کتنی ہے۔ مرزا رحیم الدین بہادر حیا تخلص کے دیوان کے دیباچے کو دیکھو۔ وہ جو تقریض انطباع دیوان حافظ کی جاں جاکوب بہادر کی فرمائی سے لکھی ہے، اس کو دیکھو کہ فقط ایک بیت میں ان کا نام اور ان کی مدح آئی، اور باقی نثر میں اور ہی مطلب ہیں۔ واللہ باللہ اگر کسی شاہزادے یا امیر زادے کے دیوان کا دیباچہ لکھتا تو اس کی مدح اتنی نہ کرتا جتنی تمہاری مدح کی ہے۔ ہم کو اور ہماری روش کو پہچانتے ہو تو اتنی مدح کو بہت جانتے۔ قصہ مختصر تمہاری خاطر کی اور ایک فقرہ تمہارے نام کا بدل کر اس کے عوض ایک فقرہ اور لکھ دیا ہے۔ اس سے زیادہ بھٹی میری روشن نہیں۔
ظاہراً تم خود فکر نہیں کرتے اور حضرت کے بہکانے میں آ جاتے ہو۔ وہ صاحب تو بیشتر اس نظم و نثر کو محمل کہتے ہیں، کس واسطے کہ ان کے کان میں آواز سے آشنا نہیں۔ جو لوگ کہ قتیل کو اچھے لکھنے والوں میں جانیں گے، وہ نظم و نثر کی خوبی کو کیا پہچانیں گے۔ تقریض تصحیح آئین اکبری۔ سر سید احمد خان نے جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے آئین اکبری کی تصحیح کی تو دلی کے مشاہر نے اس پر نثر میں تقریضیں لکھی تھیں اور مرزا نے نظم میں ایک مثنوی لکھی تھی جو ان کے کلیات میں موجود ہے۔ باوجود کہ مرزا کو سر سید کی خاطر بہت عزیز تھی اور وہ ان سے اور ان کے خاندان سے مثل یگانوں کے ملتے تھے، مگر چونکہ مرزا ابوالفضل کی طرز تحریر کو پسند نہیں کرتے تھے اور جو آئین اس کتاب میں لکھے ہیں ان کو اس زمانے کے آئینوں کے مقابلے میں ہیچ و پوچ سمجھتے تھے اور تاریخ کا مذاق، جیسا کہ خود انہوں نے بیان کیا ہے، بالکل نہ رکھتے تھے، اس لیے آئین اکبری کی تصحیح کو انہوں نے ایک فضول کام سمجھا۔ گو ان کی یہ رائے غلط ہو یا صحیح، مگر جو کچھ آئین اکبری اور اس کی تصحیح کی نسبت ان کا خیال تھا اس کو تقریض میں ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں۔ چنانچہ اس مثنوی کے اول کے چند شعر ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔ مژدہ یارا را کہ این دیرین کتاب یافت از اقبال سید فتح باب دیده بینا آمد و بازو قوی کهنگی پوشیده تعریف نوی وین که در تصحیح آیین رای اوست ننگ و عار همت والای اوست دل به شغلی بست و خود را شاد کرد خود مبارک بنده ای آزاد کرد گوهرش را آنکه نتواند ستود هم بدین کارش همی داند ستود بر چنین کاری که اصلش این بود آن ستاید کش ریا آیین بود من که آیین ریا را دشمنم ور وفا انداز دان خود منم گر بدین کارش نگویم آفرین جای آن دارد که جویم آفرین۔ اس کے بعد انگریزوں کے آئین و قانون و ایجادات کسی قدر بیان کیے ہیں اور لکھتا ہے کہ ان چیزوں کے سامنے پچھلے آئین سب تقویم پارینہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں طرز تحریرش اگر گویی خوش است نئے فزوں از ہر چمی جویی خوش است ہر خوشی را خوش تره هم بوده است گر سری هست افسری هم بوده است